السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ میرے دینی بھائی، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بالخصوص نوجوانوں، میں آپ کے سامنے ایک جدید فتنے کا اظہار کرنے جا رہا ہوں، جو آج کے سماج کے اندر ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ، بالخصوص انٹر اور میڈیکل کی تیاری کرنے والے لوگ یا نیٹ کی تیاری کرنے والے بچے اس فتنہ کے شکار ہو رہے ہیں۔ لہذا مختصراً نشاندہی کرنا ضروری ہے، اور ہمارے سامنے ہمارے ایک عزیز نے بھی قبول کر لیا تھا، وہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ، جو قادیانیت کی نئی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ دراصل شکیل بن حنیف، اس کے نام سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ حنیف کا بیٹا ہے شکیل، جو اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدون باپ کے تھے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس فتین کے فتنہ سے بچنے کے لیے صرف اور صرف یہی کافی ہے کہ شکیل بن حنیف کا بیٹا ہی ہے شکیل، اس کا باپ ہے۔ پھر بھی لوگ، عقل کے اندھے لوگ، اس کے فتنے میں ملوث ہو کر اپنے علاقے اور پورے انڈیا کے اندر تہلکہ مچائے ہوئے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ان کے فتنوں سے۔ اس جدید کا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہو رہا ہے۔ دراصل دربھنگہ بہار کے موضع عثمان پور کا رہنے والا ہے۔ اس نے پہلے مہدی، اس کے بعد مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے۔ کچھ لوگ اس کے جال میں پھنس کر بیعت کر رہے ہیں اور خفیہ انداز میں کام کر رہا ہے۔ دراصل یہ شکیل دہلی میں تھا، بلی مرام کے اندر اور بھی علاقوں میں چھپ کر کے اپنی تحریک چلا رہا تھا۔ وہاں کٹائی پٹائی ہونے کے بعد جب لوگوں نے رگڑا اور پٹائی جب شروع کی، تو وہ جان بچا کر کے بھاگلپور کی طرف چلا گیا ہوا ہے، اور وہیں زمین دوز ہو چکا ہے، اور کہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے وہ ابھی آج کل، اور باضابطہ فورس کی نگرانی میں ہے، ورنہ استحکام کب کا تمام ہو گیا رہتا۔ نعوذ باللہ، یہ اپنے آپ کو عیسیٰ موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور لوگ اسے جال میں پھنس کر بیعت بھی کر رہے ہیں۔ اس فتنہ کی دعوت اور داعیوں کے طریقہ کار کیا ہے، کیسے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے؟ یہ کسی نوجوان سے رابطہ کرتے ہیں، صرف اسکول اور کالج کے بچوں کو پھنساتے ہیں، اونچی شلوار، قمیض، ٹوپی کا عادی بنا ہوا ہے، صرف الحمدللہ، سبحان اللہ کا، ماشاء اللہ، انشاءاللہ کہ کثرت سے ورد کرتا ہے۔ بڑے بڑے بال رکھے ہوا ہے، اور نہانے کے بعد بال کے اندر کچھ ایسا کیمیکل لگاتا ہے جس سے اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جب پانی ٹپکتا ہے، کہتا ہے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ویسے بھی یعنی اس شکیل بن حنیف کے بال کے اندر سے موتی ٹپک رہا ہے خصوصی۔ بہرحال اونچی شلوار، قمیض، ٹوپی کا عادی ہے، اور ان کے جتنے متبعین ہیں آج کل سب ایسے ہی حلیہ بنائے ہوئے ہیں، اور صرف الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اس جملے استعمال کرتا ہے۔ متاثر ہونے والوں کو قیامت کی آمد کا خوف دلاتا ہے، نئی ان کے اکتشافات ایجادات کی روشنی میں قرب قیامت کو ثابت کرتا ہے، علماء سے دوری بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ جس بچے کو یہ بہکاتا ہے یا اس کے چلے چپاٹی بہکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کسی عالم دین سے بات نہیں کرنی، تم خود مطالعہ کرو، سمجھو۔ اور اس دور کے اندر دجال کی آمد کی تلقین کراتا ہے، اور کہتا ہے کہ دجال آ چکا ہے سروئے زمین پر، جس دجال کے آنے کے تذکرہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ اس دجال کی آمد کی تلقین کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ دجال آ چکا ہے، اور وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتا ہے، اور اس کی آنکھ کو سیٹلائٹ بتاتا ہے۔ دجال کی بابت یہ کہنا، داعیان شکیلیت کی دجال کی آمد کے بعد مسیح کو آنا تھا، وہ آ چکے ہیں، اب نجات کے لیے صرف وہی کافی ہے کہ شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، کیونکہ دجال بھی آ چکا ہے،
دجال کو ختم کرنے کے لیے جدید مسیح یعنی شکیل بن حنیف کا اور موعود ہو چکا ہے، اور یہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ مسیح موعود کی شکل میں آئے ہیں، اور یہی دجال کا خاتمہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے ہر صوبے کے اندر ایک امیر بنایا ہوا ہے، اور پہلے نئے لڑکوں کو، نوجوانوں کو یہ صوبائی امیر کے پاس بھیجا جاتا ہے، وہاں کے اطمینان دلا کر کے وہاں کے بعد پھر شکیل بن حنیف کے پاس بھیجا جاتا ہے اور ہاتھ پر بیعت کرائی جاتی ہے۔ ویسے پہلے جھوٹے مسیح کا نام نہیں بتایا جاتا، پھر بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شکیل دجال بمقابلہ حقیقی دجال۔ نمبر 1، دجال قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی ابن قطن کے مشابہ ہوگا، وہ سرخ رنگ کا ہوگا، سرخ رنگ کا موٹا ہوگا، آنکھ کا کانا ہوگا، پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، نقلی جنت اور جہنم لے کر چلے گا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ شکیل یہ دربھنگہ کا رہنے والا ہے، اور یہ سے دجال کو ختم کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسری علامت یہ ہے، علامت مہدی کی روشنی میں شکیل کا جائزہ لیا جائے۔ احادیث کی روشنی میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ یہ نالائق پہلے اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کیا، جب لوگوں نے کھنگالنا شروع کیا، پکڑنا شروع کیا، تب چھپ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے مجھے عیسیٰ مسیح موعود بنایا، عیسیٰ ہی علیہ السلام بنا دیا مجھے۔ جب شکیل قادیانی کی طرح بیک وقت مہدی بھی ہو جاتا ہے اور مسیح بھی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جو ابو داؤد 4282 حدیث کے اندر ہے، کتاب ابو داؤد کتاب المہدی 4282۔ اب اسے سمجھ لیے کہ جب مسیح مہدی کا دعویٰ کیا اس نالائق نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہدی جب آئیں گے تو ان کا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کا باپ کا نام شکیل ہے، اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ حنیف کس کھیت کے مولی ہیں، اور شکیل کی کیا حیثیت ہے؟ مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں، نعوذ باللہ۔ مظالم نالائق یہ سے اپنے آپ کو پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ غارت کرے، اللہ کی لعنتیں اس پر ہوں، اور اس لیے زمین پر یہ بری موت مرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ تشریف آوری ہوگی، یہ حقیقت ہے۔ صحیح بخاری مسلم دیگر کتابوں میں قیامت سے پہلے آمد کا تذکرہ ہے، اور آپ کا نام عیسیٰ ابن مریم ہی لیا گیا ہے۔ دوبارہ اترنے کی روایت بخاری 2222 کتاب البیوع باب قتل الخنزیر۔ بھلا قرآن و حدیث کی وضاحت کے بعد شکیل کا جھوٹا ہونا یقیناً ثابت ہو گیا۔ فتنہ شکیلیت سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہوگا؟ اگر آپ کے کسی شہر کے اندر اسے چلے چپاٹی آپ کے ننھے منھے بچوں کو پھسلانے بہلانے کی جب کوشش کریں تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بچنے کی کون سی تدبیریں اختیار کریں؟ لہذا اس فتنہ شکیلیت سے بچاؤ کا طریقہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہر مساجد میں خطبہ کرام لوگوں کی اس کی جانکاری دیں اور اس سے بچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے چھت پر کھڑے ہو کر کہا تھا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کی طرح اتر پڑیں گے۔ من جملہ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا بھی ہے۔ یہ علامت قیامت بے شمار ہیں، جس میں ایک صغریٰ اور دوسری کبریٰ ہے۔ علامت صغریٰ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات اور آج کی تمام برائیاں شامل ہیں، اور علامت کبریٰ کے اندر مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہے، مہدی کا پیدا ہونا ثابت ہے۔ اس سے قبل جہیمان عینی نے 1997 سے 91 میں 200 مسلح فوج کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہوا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس کا بہنوئی محمد قحطانی مہدی ہے۔
اس طرح موجودہ دور میں جو اس قحطہ محمد قحطانی کو وہاں کے فوج اور انتظامیہ نے پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا، مرڈر کر دیا، قتل کر دیا تھا۔ موجودہ دور میں شکیل کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ مہدی کی پیدائش، امام مہدی کی پیدائش ہوگی، ان کی آمد کے 7 سال بعد دجال نکلے گا، اس کے بعد اسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی۔ 7 سال بعد دجال نکلے گا، مہدی کے 2 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزریں گے، 39 برس میں ان کا وصال ہوگا۔ اشراۃ الساعہ مشکات کے اندر بہرحال یہ حدیث کی روشنی میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور دجال و ختم کرنے کا تذکرہ صحیح حدیث کے اندر، جو صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ دجال کا خاتمہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، اور ابھی وقت باقی ہے، ابھی مہدی علیہ السلام کا ظہور اور بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں سب باقی ہیں، لیکن اس دور کے اندر فتنہ پھیلانے کے لیے یہ لعنتی ملعون شخص شکیل اپنے آپ کو مہدی کے بعد عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام سامعین کو فتنہ شکیلیت سے بچنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ بالخصوص نوجوان طلباء کرام سے میری گزارش ہوگی، جس طریقے سے کوئی آدمی شکیل بن حنیفیت کا دعویٰ کرتا ہے، شکیلیت کے پیغام کو عام کرتا ہے، آپ ان کے جوتے سے بات کیجئے، ایسے چلے چپاٹیوں کو جہاں ملے اس کو کٹائی پسائی کے ساتھ حکومت کے حوالے کیجئے، اور کہیے کہ میرے نبی کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، لہذا ہم اسے ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں اور اسے کام تمام ہونا چاہیے۔ لہذا جتنے بھی سامعین ہیں اس پر سن کر سمجھ کر اپنے آپ کو بچیں، اپنے بال بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔